والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من الجند ومن أجمعين فإن منك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ایک بار پڑھا ہے کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیے، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھیں. میں نہیں کہوں گا کہ بڑا چیخ کے پڑھو، بس اتنا کہوں گا کہ دل سے پڑھو. ٹھیک ہے، زبان سے اتنا سونا کر کے پڑھو کہ وہ دل تک جائے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بس تو سارا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے. اور اگر کوئی بہانہ بن گیا، کوئی کل، کوئی 10واں، کوئی 40واں، کوئی محفل میلاد مصطفیٰ، کوئی یوم سیدنا صدیق اکبر، یوم مولا مشکل کشا کی محفل میں حاضری کا موقع ملا، تو جب درود پڑھنے کی باری آئی تو پھر ہم بس اسی طرح کا پڑھتے ہیں کہ زبان پہ رہ جاتا ہے. دیکھو نا، آج سے کم و بیش 100 سال پہلے اقبال نے گلا کیا. وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا. اقبال کہتے ہیں اتھو پڑھ دے، اتھو نہیں پڑھے. لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں. اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں. درود پاک ادھر ہے، ادھر نہیں. ابو بکر ادھر ہے، ادھر نہیں. حضرت علی ادھر ہے، ادھر نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے میں پہلی گزارش آپ سے کروں گا کہ جدول پڑھو، سونا کر کے کہ دل تک جائے. اور یہی گلہ حضرت سلطان بہو نے بھی کیا. آپ بھی فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، دل دا پردہ کوئی. تو کوشش کریں کہ یار دل تک جائے. اور ہماری عمریں گزر گئی ہیں 35 40 42 45 50 55 60 سال کا سفر ہم نے طے کر لیا، لیکن یہاں سے یہاں تک کا سفر ہم نہیں طے کر سکے. اللہ 60 سال بعد بھی ادھر ہی، اللہ 50 سال بعد بھی ادھر ہی، اللہ 40 سال بعد بھی ادھر. اس لیے ادھر لاؤ. تو دیکھیں نا، فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ دل ہے، یہ تو اگر رکھے نا تو وہ پنجابی میں اس کو کیا بولیں گے، ایک گٹ نہیں بڑھتا ہے نا، انگوٹھا ہوتے ٹور گیا. یہ زبان انگوٹھا ہوتے ٹور، ایک بالشت بھی نہیں بنتا ہے. عمریں گزر گئی ہیں، ایک بالشت سفر نہیں آتا ہے. اس لیے
جگہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول دیکھو اللہ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے اللہ حضرت فرماتے ہیں جو دل ان کو یاد نہیں کرتا ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے تو ہمارے سینوں میں کہاں دل ہے ہمارے سینوں میں کہاں فرمایا جو دل ان کو یاد نہیں کرتے ہم تو نہیں اس دل کو دل مانتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اس لیے حضرت جی ایتھے لے اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی جس نے کوشش کی نا یہاں سے یہاں لانے کی وہ ضرور کامیاب ہو رب انہاں نوں ملدا باہو رب انہاں نوں ملدا باہو ٹونڈ جنا دی پکی رب انہاں نوں ملدا نشتہ جنا دیا سچی تو آپ کوشش کریں گے تو آئے گا اور ہم نے تو ایسے ایسے پڑھے اور دیکھے بھی کہ صرف یہاں نہیں بلکہ لو میں اس کا حضور شاہ حسین نہیں تھا تو آپ کے خیال میں کیا انہوں نے لطیفے لکھے ہیں ربا میرے حال دا محرم ربا میرے حال دا محرم اندر تو باہر تو روم روم وچ تو کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو یہ میری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے میں سچ کہہ رہا ہوں جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میں اکثر سوچتا تھا یار کوئی حضرت غوث پاک کو بھی برا کہے گا بھئی یہی اسلاف ہے نا ہمارے کوئی حضور داتا صاحب کو بھی برا کہے گا کوئی حضرت بابا فرید کو بھی برا کہے گا کوئی حضرت بایزید کو یہ ہمارے اسلاف ہے اگر آپ ان کو نکالیں تو کیا بچتا ہے آپ کا کچھ بھی نہیں بچتا کیا بتائیں گے کس کو کچھ بھی نہیں بچا ہی کچھ نہیں تو حضرت پھر یہ جو جیلم کا چھوکرا ہے چھوٹا مرزا جس نے پھر بتایا مصباحی صاحب انج کہی دا جب کون اس کی زبان سے محفوظ ہے بھئی ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے لیکن بھائی اب اختلاف کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ اب یہ کہے کہ غوث اعظم تے شاہی کوئی منحوس آدمی تیرے منہ میں سارے جیلم کا گند کو حیا کر ایک نہیں ہزار نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کو رب کا ولی مانتے ہیں کو حیا اس کو شرم نہ پورا کر اس نے ثابت کر دیا کہ ایسے کون اس کی زبان سے بچا بابا فرید حضرت سلطان بابو خواجہ غریب نواز حضرت بایزید حضرت جنید کون بچا لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کہاں بولے تھے سر کہاں بولے تھے کگی بولے تھے ٹھنڈ پائے اے کہاں ہے یہ جیلم دا کن کھندا ہے کڑائیں پہ کرے وہ نظر ذرا کگی دی سنو محمد اقبال رحمۃ اللہ یہ کہتا ہے جنید شاہی کوئی بایزید شاہی کوئی کہاں ہے کڑائیں وہ ذرا کگی دی سنو علامہ محمد اقبال کیا کہتا جب نعت رکھی نا نبی پاک علیہ السلام کی تو پھر عرض کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارے میں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب یہ بڑا خوبصورت نام ہے جی حضرت بایزید تو میں آپ بچوں سے کہوں گا کہ پتر کچھ کتاباں پڑھن دیا تاکہ جی کتے کہاں بولے تو تمہیں پتہ چل جائے کہاں ہے جی کتے کوئی کہاں بولے تو پتہ لگ جائے کہ ہے کہاں نہیں پڑھو بیٹا یہ ہم نے بالکل کتابیں چھوڑ دی
دیکھو نا اقبال کتنا رویا تھا جب اقبال یورپ گیا، دیکھا کیا ہے لائبریری ان کی ہے، کتابیں ہمارے بڑوں کی ہیں۔ اب دیکھو نا جی بھائی چھوڑا نا ہم نے، ہر طرف کیا ہو رہا ہے جی، نیوٹن تے آئنسٹائن تے نیوٹن تے آئنسٹائن تے نیوٹن تے آئنسٹائن، تو بھائی جابر بن حیان بھی ہے، نام کوئی نہیں، البیرونی بھی ہے۔ سب سے پہلے آئنسٹائن یا نیوٹن نے نہیں بتایا تھا کہ زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے البیرونی نے بتایا تھا کہ زمین کا قطر کتنا ہے۔ جابر بن حیان ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے نام ہیں، کیا ہے کہ وہ اقبال گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ علم کی موتی، وہ کتابیں ہمارے آب، وہ علم کی موتی وہ کتابیں ہمارے آب، جو دیکھا ان کوئی عورت میں تو دل ہوتا ہے، لے گئے لکھا کے سارا کچھ۔ انہوں نے کیمبرج بنائی، انہوں نے آکسفورڈ بنائی، اسی ہی بنایا تاج محل، اسی بنایا ہرن منار، اسی کتے دوڑائے، اسی ٹکے دوڑائے۔ تو بھائی یہ ہے تمہاری تعلیم؟ ہم کتاب والی امت ہے، ہم قلم والی امت ہے۔ آپ کے اور میرے نبی پاک پہ یہ سورہ مبارکہ اتری ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ آپ کے اور میرے نبی پاک پہ یہ اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ لیکن کیا ہوا، ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ کتابیں کیا یار، ہم نے تو قرآن جوڑ دیا، کتابیں تو چلو ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا یہ رضوی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، بابا جی کرانے نظر آ رہے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ہم محفلوں سے وابستہ ہوئے، قرآن کدھر ہے؟ محفل کے شروع میں بس قرآن پڑھا جاتا، اس کے بعد پھر قرآن، پھر شعر و شاعری، پھر شعر و شاعری، قرآن نہیں، پھر دے شعر قرآن ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے گا۔ تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب نہیں، قرآن غائب ہے۔ اللہ پتر یہ میں نے جتنے نام لیے، آپ جو پڑھیں گے آپ کو سب قرآن والے نظر آئے۔ کبھی اماں عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اماں عائشہ صدیقہ پاک، یاد رکھنا بھون والوں، یہ لکھا ہے کتابوں میں، ہماری اماں جان وہ تھیں کہ جب آپ کسی کو خط لکھا کرتی نا تو پھر خط کے اینڈ پہ آپ لکھا کرتی تھیں اللہ کس میں ایشو ہے، بڑے میں کہ کان والے میں؟ تو ایک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شور ہے تو لکھا ہے سمپل بیٹا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، سانو پائیے دی کوئی لوڑ نہیں، بس بچا چھڑ لو کب تک جڑی بات، باقی نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت۔ ابھی بھی تیز ہے پڑھیے۔ تو لکھا ہے کہ جب آپ خط لکھا کرتے ہیں تو پھر خط کے اینڈ پہ لکھا کرتے تھے آپ اللہ کی محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر، عائشہ کو فخر تھا کہ میں اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہوں۔ اب خط کے اینڈ پہ یہ یاد رکھنا ہے، جب خط لکھ لیتی تو پھر اس کے بعد
لیکن اللہ کے محبوب کی محبوبہ واقعتاً محبوبہ تھی. یہ تو پتہ نہیں بھونکنے والوں کو حیا ہی نہیں آتی کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں. وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے مومنین کی ماں کہا. وہ یہ میں رضی فتنے فطور کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو بات حق ہے وہ حق بھی ہے. یہ لکھا ہے کہ کوئی نہ اما عائشہ صدیقہ پاک پہ بھونکتا تھا، اما عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کرتا تھا. کسی نے آ کے اما عائشہ صدیقہ پاک کی بارگاہ میں اس کی کہ اماں جان وہ فلاں آپ پہ بھونکتا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ بھونک بھونک کے اپنی اصل بتا رہے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں ماں ہی مومنوں کی ہوں. جو اما عائشہ پہ بھونکا اس نے بتا دیا کہ میں نسل انہیں چنگی. بھائی قرآن نے ماں بنایا. آپ نے فرمایا اس کو وہ آپ اپنی اصل بتا رہے ہیں، بھونکنے میں اس کے بھونکنے سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑے گا. وہ بھونک بھونک کے اپنا اصل بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے مجھے مومنین کی ماں کہا ہے. میں مومنوں کی، وہ مومنوں کی ماں ہے. جو اما عائشہ پہ بھونکا اس نے وہ جڑا چنگی ماں تے چنگے پیو دا اما عائشہ پہ نہیں بھونکا. وہ حیا کرے گا، وہ حیا کرے گا. سب سے محبوب زوجہ ہیں قربان اما عائشہ پاک. چوڑیا تیرا ضمیر کس طرح مان جاتا ہے اما عائشہ پاک کے لیے کچھ بولنے کو؟ میں تو کہوں انجینئر تیرے پہ بھی 1000 بار لانا، تو 1000 بھی تھوڑا ہے پھر میرے منہ سے اس کی بات نکلے. تیری وہ زبان جل جائے، تیری وہ زبان پہ سارے جہلم کا گھنڈ جس زبان سے یہ نکلا تھا کہ عائشہ تشائی کوئی نہیں ہے. تیری وہ زبان جل جائے، تجھے حیا نہیں آئی کوئی. لیکن پتر میں باپ سے بھی گلہ کرنے لگا. اس نے کسی کو معاف نہیں کیا. آپ جناب احادیث بیان کرتے صرف ایک عمران خان کے خلاف وہ بولا تم نے تو جناب، اس کا مطلب ہے کہ اما عائشہ عمران خان کے آگے کچھ بھی نہیں. میں حضرت جی کوئی ذاتی لحاظ سے عمران خان صاحب پہ کوئی، آپ کو پتہ ہے جو میرا مزاج ہے، لیکن میں درد اپنا رونے لگا. جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عمرو بن عاص، جناب مغیرہ، جناب امیر معاویہ، کس پہ وہ نہیں بھونکا. کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی جناب، وہ نہیں جی بڑی علمی کتابی گفتگو کرتا. ایک عمران خان کے لیے بولا تو بڑی بات. پھر در یہی کہوں گا حضرت کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. جب یہ حال ہو جائے، جب یہ عالم آئے کہ اما عائشہ پاک پر کسی کی غیرت ہی نہ جاگے. اللہ مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی کہ جی آپ صوفی ہیں. بھائی صوفی ہیں، بے غیرت تو نہیں نا. آپ کو نہیں غصہ آیا تو نہ آئے، مجھے تو آیا بڑا، اور میں نے اظہار بھی کیا. یہ یاد رکھنا، فرمایا اس کا کوئی قصور نہیں. اگر وہ مجھ پہ بھونک رہا ہے وہ اپنی اصل بتا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے مجھے مومنین کی ماں کہا ہے. یہ جتنے بچے میرے بھون کے بیٹھے ہیں، اما عائشہ مومنوں کی ماں ہے. وہ مومنوں کی ماں. سیدہ عائشہ بنت ابی بکر فخر خرتی تو اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اللہ کے محبوب کی. اور کتنی محبوبہ کہ جب نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کا وقت قریب آیا، ساری ازواج کو جمع کیا، کہا آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے. اگر تم ساری اجازت دو تو میں اپنے آخری دن عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. اور کسی کو شرم نہیں آئی. اتنا پیار عائشہ سے اللہ کے رسول کو. اور جس وقت اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت بھی کیا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا جو سر ہے وہ میری گود میں تھا. اور کسی کو بولتے وقت غیرت نہیں آتی ہے کہ تو کیا بھونکنے لگا ہے. اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہماری اماں جان، ہماری اماں پاک اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں بیٹا. عائشہ بنت ابی بکر
تو بڑا پتر دھیان رکھنا فتنوں کا دور ہے، بڑا زیادہ دھیان رکھنا۔ تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے میری تاریخ کا، حضرت بایزید رحمۃ اللہ۔ اب دیکھو نا حضرت، اس ولی پہ تنقید کس بات پہ کی جا رہی ہے کہ اس کا نام بایزید ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام کیا تھا؟ یزید کا ابو، کنیت تھی ان کی۔ اللہ یاد رکھنا پتر، تاریخ میں صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید نہیں ہے، حضور کے کتنے صحابی ہیں جن کا نام یزید تھا، جن کا نام۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت یزید بایزید رحمۃ اللہ، یہ آپ کی کنیت ہے، نام نہیں ہے، اگر حضرت بایزید پہ اسی لیے گند اچھالا جا رہا ہے کہ جی ان کا نام بایزید تھا، اور یزید وہ ہے کہ جو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی کے کندھوں پہ آتا سارا کچھ، وہ تھا نہیں تھا بھائی، ہوا تو اس کے حکم سے سارا کچھ، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے حضرت بایزید ہے۔ میں بیٹا آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس نے حضرت میرے مولا مشکل کشا، میرے آقا، میرے مولا، میرے سخی، میرے مولا مشکل کشا کو جس نے شہید کیا، اس کا کیا نام تھا؟ عبد الرحمن۔ تو پھر نہ کرو ہے، زیادہ شان امام حسین کی ہے کہ حضرت علی کی؟ اگر حضرت بایزید پہ صرف اس لیے کوڑا اچھالا جا رہا ہے کہ جی ان کا نام، ان کی کنیت تھی بایزید، تو پھر آج تو باجدہ جدہ نام عبد الرحمن ہو، دیکھو آپ بھی بولو حضرت صاحب، کیونکہ عبد الرحمن حضرت علی کا قاتل ہے، اور حضرت علی پاک کی شان امام حسین سے کہیں گنا زیادہ، تو یہ کیا کنیا ہو، یہ کیا فائدہ ہے؟ جتنی آج کے بعد عبد الرحمن ہے سب کے خلاف بولو بھائی، کہ عبد الرحمن حضرت مولا مشکل کشا کا قاتل ہے۔ عجیب حضرت انجینئر کی منطق ہے، اپنے جناب فلسفے بنا رکھے ہیں اس بندے۔ بہرحال بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ۔ دیکھیں آپ کے خادم تھے جن کا نام تھا زید، تو آپ فرماتے ہیں جس دن میں پہلے دن حضرت کی خدمت میں آیا نا، تو آپ نے مجھے بلا کے پوچھا کہ بھائی بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو تیرا نام تو بتاؤ۔ تو کہتے میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر، بلایا کوئی بھی نہیں، بلانا ہر وقت تو اللہ کی طرف دے آپ تھا ان کا۔ کہتے اگلی صبح پھر مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تیرا نام کی ہے؟ اگر تجھے کبھی کسی کام کے لیے بلانا ہو تو نام تو بتا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا، رات، تیسرے دن پھر بلا کے پوچھا بھئی نام کی ہے تیرا، جو تینوں کدی بلانا ہے کہ تیرا نام تو پتا ہے؟ کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید۔ کہتے ہیں 20 سال اسی طرح گزر گئے، روز صبح نام پوچھتے اور بھول جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید، لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام زید نہیں یاد، اتنی بے توجہی اسی لیے ہے، لگتا ہے تیری خدمت سے حضرت راضی ہے۔ کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کے نہ میں نے ہاتھ جوڑ کے حضور کیا آپ میری خدمت سے خوش نہیں؟ کہتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیوں کیا ہوا؟ حضور 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا، روز میرا نام پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں، نام بھی اتنا مشکل کوئی نہیں، زید نام ہے۔ کہا نہیں میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت زید کہتے میں نے اس کی حضور کیسے مان لوں کہ آپ خوش ہیں؟ اگر خوش ہوتے تو توجہ ہوتی، اور اگر توجہ ہوتی تو نام یاد ہوتا۔ نام نہیں یاد اس کا مطلب ہے توجہ نہیں، توجہ نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خوش نہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت بایزید بھی رو پڑے اور مجھے کہنے لگے بیٹے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے نام بھول گئے۔ اتھے پھر بلے شاہ نے کہا تھا سیو نی منو رانجھا کو ہیر نہ سد کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا۔ ہم پتر زمانے گزر گئے، یہاں سے یہاں نہیں آ سکے،
اتنے کی سی ربا میرے حال دا محرم اندر تم باہر تم روم روم بچ تم کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تم اس لیے پتہ ہے جگہ ایتھے لے یہ حضرت صاحب یہ پتر یہ ہے اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں سب پتر ہے بھی دی جگہ ایتھے اللہ ہے اور قربان جاؤں بس ہمارے پاس پتر باتیں رہ گئی ہیں سنانے کو باقی تو حالات بڑا ہی خراب ہے اب دیکھیں نا جتنی حضرت ہم ابو بیٹھے ہوئے ہیں جڑے بیٹھے ہیں ہمیں حکم کیا تھا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے نا جب اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے ان قریب بول پڑنا فرمایا تھا اس کو ہمارا نام لینا سکھانا جب وہ بولے تو سب سے پہلے ہمارا نام لے جب وہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے اللہ یا پھر لیندہ ہوں تو انہوں سے گاندہ نہ لے ارے آپ ہی نہیں لیا کر دیئے بلکہ جی میں اسی معاشرے کا فرض ہوں دن دوپہر رات شام ادھر ہی یہ باپ کے پاس ہوں اب گڈی نکال دوں گا اور دباتا ہوا لاہور پہنچوں گا کل لاہور ہوں پرسوں ایسے ہی ادھر ہی صبح شام گزرتے تو میں کیا دیکھتا ہوں حضرت وہ اگر بچہ چڑھ گیا نا ابو کے ہاتھ مثلا ماں کچن میں کوئی کام کر رہی ہے تو انہیں کہا ذرا سانبھی ہوئے نا تو بچہ بٹھا ابو بٹھا کے نا بچے کو کیا لگا ہوا ہے بیٹا بولو پاپا وہ چوڑے ہے پاپا نہیں اللہ تیرا نام ہی نہ لینا ہی لینا بھائی یہ فطرت نے رکھا ہے اس کی تجھے اسے کام تو اس کا پاپا ہے تیرا نام لینا ہی لینا میرے منہ سے چوڑا نکل گیا تیرا نام نہ لینا ہی لینا وہ سکھا مالکان دا نام اللہ لینا ہی لینا جی رجی ابو ہی کام گئے جانا تے امی ہوں نکالنے تے امی ہوں اٹھا کے بار بار لگی بیٹا بولو ماما ابو دی خواہش پہلے میرا نام لوے ابو دی خواہش پہلے میرا لوے نہ تیرا لوے نہ دا لوے انہاں دا لوے پہلے لیکن ہم نے ایسا کچھ اور حضرت صاحب میں سچ بزرگوں کہہ رہا ہوں میں ان بچوں کے لیے بہت پریشان ہم نے حضرت یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا 40 والے 35 والے اسی سروائیو کر گئے ہیں اپنا جو یہ لا الہ الا اللہ بچائی کھلوتے ہیں حضرت اللہ کرے تو بھی بچا کے دے دیئے یہ تک اسی تو پتہ کیوں ساڑھا بچے حضرت ہمیں حضرت صاحب مائیں وہ ملی تھی کہ جڑیاں سانو چوری پا کے نا حسبی ربی جل معافی قلبی ہے سانو وہ والیاں ماما ملی وہ سانو چوری پا کے نا یہ سنان دیا وہ دودھ ابھی اپنا اثر دکھاتا ہے اندر سانو وہ ماما ملی ہے سان کہ رونا کرنا نہ چاہنا نے جناب وہ چوری پا کے نا کہ وہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم انہوں نے ہمیں یہ سنا ہے جب ہم روتے تھے نا تو یہ سنا ہے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم میں تو ان بچوں کے لیے ڈرا ہوں یہ کل کو کیسے سروائیو کریں گے یعنی تک کی بنے گا بہر ہوں دے نا تو ماما موبائل کارٹون لا کے دے چھڑے نہ انہوں نے بھی صحیح ہے نہ ہی انہوں نے قصیدہ شریف
دیکھیں نا حضرت مجدد پاک ہے، میں پھر قرآن کی طرف اللہ مجھے واپس لے آیا، وہ جو میں عائشہ پاک کی بات سنانے لگا اللہ پھر واپس لے آیا کہ کبھی نہ جی کتابوں میں لکھا ہوا کرتی تھی رسم بسم اللہ شریف، کبھی ہوا کرتی تھی، اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب اس کو ناظرہ قرآن شریف شروع کروایا جائے۔ تو جو امیر تھے نا انہوں نے ذرا بڑا پروگرام کر دیا، علماء کو مشائخ کو بلانا، سب نے جمع ہونا، بچے کو دعائیں دینی، اور جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں نا وہ بچے کو بسم اللہ شریف پڑھاتے اور ناظرے کی ابتدا ہوتی ہے، کبھی ہوا کرتی ہوں کیونکہ شوق ہی نہیں ہے کسی کو کہ ساڈا جانا قرآن شریف پڑھے، بلکہ ہم تو خوش ہیں اس بات کے کہ میرے بچے کو انگریزی آتی ہے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، شوق ہی نہیں تھا کہ میرا جانا بھی قرآن ہے، شوق۔ بات پھر ہوئی ہے، باپ پہ پڑھتا رہے تو شوق کوئی نہیں۔ میں جتنی دیر تک بولا پتر جھوٹ نا بظاہر بڑا مزیدار ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سکون بڑا لگتا ہے اندر والا، بڑا جھوٹ بڑا اوکھا ہے، بولنا سچ بڑا اوکھا ہے، بولنا بھی تے سننا بھی۔ میں حضرت وہ پتہ ہے کہ وہ کلپ تھا میرا دودھ والا کہ داتا صاحب مخالص تے داتا صاحب دے نانا جان دی امت نو پڑھی۔ میں ویسے تو کبھی نوبت نہیں آئی، میں اس دن نہ کہیں آ رہا تھا تو بچوں کی امی کا فون آ گیا، وہ کہنے لگی کہ وہ گھر میں مہمان آ گئے ہیں تو دہی نہیں مل رہا، تو آپ اس وقت سیالکوٹ میں کہیں سے دہی دی، میں دکان پہ رک گیا، میں نے اسے سلام دی، اس نے میری سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ سچ بندے کو کلا کر دیتا ہے، سچ بندے کو، پھر مجھے اس دن پڑھا میں نے پہلے لیکن اس دن سمجھ آئی کہ بلے شاہ کیوں کہندے سن سچ آکھاں تے پاؤں بڑ بلدے، کیونکہ جھوٹ میٹھا لگتا ہے۔ آپ بھی خوش، میں اندر کہہ رہا تھا جی میں نماز لوں سچ اوکھا ہے، میں نے اس دن پھر نہیں اس نے سنا، اور میں محفل میں بیٹھا ہوں، وہ مجھے اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کہتے انہوں کہا ہی نہ چڑھے چل رہے نہیں دیں، شکر دہی انہیں دے جائے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اتنے سچ مچائے مت چلے، جھوٹ کی عادت ہمیں پڑی ہوئی، ہمیں بولنے کی، آپ کو سننے کی، سچ کو سوکھا کام ہے، بڑا تو بڑے ہیں اس طرح کے، میں نے بھگتے بھی ہیں، بول کے بیٹھتے، بچے بھی بھگتے ہیں، میں نے بڑے ایک باری مری ککڑی والا بول بیٹھا، میرے جو اللہ نے میرے کرا جڑے، کیا کریے نا، لیکن سب کچھ دیکھ کے میں اس دن ایک جگہ کہیں ہوں پتہ نہیں میرے تک کیڑا ای ہونا ہے، کیڑی دفعہ لگنی ہے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ میں بھی کوئی 200 سال پرانا بابا کوئی نہیں، لیکن میں آپ کو آج سے ٹھیک 15-20 سال پہلے کی بات ہوں، ہم سڑکوں پہ نکلتے تھے تو ادھر راستوں میں مردار ملا کرتا تھا، بڑا لوگوں کی بھینس مر جانی، گائیں مر جانی، گدھا مر جانی، لوگ پھینک دیتے تھے باہر، ہوں کدی ویکھی جے، کیونکہ میں ہوں اے نہیں دساں گا تسی ہو تو میں کتے کتے کھانے میں وہ جگہ دسنی نہیں، میں نے خود دیکھی ہے، سڑکوں پہ جانا تو ہر کوئی 1.5 2 3 4 کلومیٹر کے بعد میں کہیں نہ کہیں کوئی مردار پڑا مل جانا، ہوں تو جی پاکستان پھر چھڑیا، میں کہ گاں گونی مری دیکھی ہے، میں باپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ گاں میں آگے پائی ہو نا دودھ والا میں ناراض ہو گیا، دودھ والا میں ناراض ہو گیا، تو میں نے نہیں بتانا کہ وہ کتنے کتنے سی کباب ملتے ہیں، میں نہیں دساں گا، بڑا تکلیف ہے، چلو میں نے ذرا میٹھی کر کے بات کر دی، تکلیف ہے۔ کبھی حضرت ہم نے نا اوپر وہ گرجیں دیکھنا، ہم نے کہنا آج لگتا ہے کتنے مردار پہ ہے، نہ ان کتنے گرجاں لبھی ہیں نہ کتنے خیر حضرت کر دیا ہم نے،
میں پھر یہی کہوں گا، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے. کریم ہے جو کہہ رہے ہیں نا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. وہ تو کریم ہے، لیکن ہم حضرت یہ حالات پیدا کریں گے کہ اب آسمان کو پھٹ جانا چاہیے. یہ دیکھ نہیں رہے حضرت یہ الیکٹرانک میڈیا، جس کو نہ اماں کا پتہ ہے نہ ابا کا پتہ ہے. کوئی اہل بیت اطہار پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب صحابہ علیہم رضوان پہ لگا ہوا ہے. ہم تو حیران ہیں وہ یہ کس دور میں جی رہے ہیں. سچی بات ہے، میں ایک محفل میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی جڑے ٹر گئے نصیب چنگے ٹر گئے، جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں، نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے سنا. نویں نویں شگوفے، نویں نویں باتیں. ایک نویں ایٹم جناب جو کہہ رہا ہے کہ جی جناب صدیق اکبر کو جو ہے نا وہ حدیث سمجھ نہیں ہے. نواں دروازہ کھول دیتا ہے. اب دروازہ کھول دیا نا اس نے. اب بات کیا اٹھے گی بھئی، اگر حضرت ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی تو پھر ابو ہریرہ کون ہے؟ اگر حضرت ابو بکر ہی اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سمجھ سکے تو پھر جناب پھر جو ہے نا وہ انس رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پھر معاذ بن جبل، پھر جناب عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ پھر عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ پھر عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اگر حضرت ابو بکر کوئی بھی بات سمجھے، کس دور میں ہم زندہ ہیں؟ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت یہ اللہ تو کریم ہے. اللہ کہ حضرت بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کیوں لینا تم عذاب دے. مفہوم آیا پاک، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. میں کہتا ہوں جب اس زمین پہ بیٹھ کے یہ جملے بولے جائیں کہ حضرت ابو بکر کو حدیث سمجھ نہیں آئی تو پھر میرے حال سے آسمان کو پھٹ ہی جانا چاہیے. جب اہل بیت اطہار کی طہارت پہ حملے ہو پھر پھٹ جانا چاہیے اس آسمان کو، پھر اس زمین کو پھٹ جانا چاہیے، پھر دریاؤں کو باہر آ جانا چاہیے. جب یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ حضور کی آل حضور کے اصحاب ہماری زبانوں سے محفوظ نہ رہے، اور جاؤ جا کے اپنی نسلیں دیکھو بے حیاؤ بے شرمو، جا کے اپنی امی اور ابو سے پوچھو کس سے غلطی ہوئی ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ واحدہ سماؤن فطرت کیا ہے، پھٹ جانا چاہیے اس کو حضرت تک. کیونکہ حضرت اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی پتہ نہیں پھر ان زبانوں سے کیا کیا نکلے گا. کیا نہیں. حضرت جی یہ جتنے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے اسی ان ستے بولنے لگے ہیں، یہ میرے جتنے نوجوان بچے بیٹھے پتر یاد رکھنا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ذرا دھیان رکھنا، ابو بکر وہ ہے جس کی نیکیوں میں صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے. جس کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت، جس کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی مسجد نبوی شریف. میں کہتا ہوں کہاں سے تم ابو بکر کو نکالو گے؟ تم نکال نہیں سکتے. ابو بکر قرآن چوی نال، ابو بکر غار چوی نال، ابو بکر مزار چوی نال. کہاں سے نکالو گے؟ تم نکال ہی نہیں سکتے. آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے؟ یاد رکھنا پتر، یہ جتنے میرے بچے کا کے بیٹھے ہو یہ میری بات یاد رکھنا پتر، ابو بکر کوئی تکو تک یار نہیں بن گیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے. جو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کر رہا ہے وہ ابو بکر پہ نہیں، اس پہ اعتراض. ابو بکر تکو تک ہی تو نہیں بن گیا، کس نے بنایا؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے دل پیدا کیے پھر اپنی شان کے مطابق دلوں پہ نگاہ ڈالی. سب سے جو زیادہ دل پسند آیا وہ اپنے محبوب کا قلب تھا. پھر انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد جو دل سب سے زیادہ پسند آیا وہ دل ابو بکر تھا. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جب آپ امیہ کے پاس گئے نا خریدنے کے لیے، اس نے 5 اوقیہ سونا مانگا.
اور اگر جی ہم 5 اوقیہ کو آج کے تولے معاشرے میں کنورٹ کریں نا تو یہ 32 تولے سونا بنتا ہے. آپ نے 32 تولے سونا آج لحاظ سے دے کے حضرت بلال کو وہ لکھا جب آپ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے نا تو پیچھوں امیہ بولیا اور کہتا ہے ابو بکر یہ کیا کر گئے اتنا گھٹے کا سودا تو نے 5 اوقیہ میں خرید لیا. میں نے تو 5 ویسے ہی مانگے تھے چل سودا کرے گا 4 نہیں 3 نہیں 2 نہیں. ابو بکر اگر تو ایک پہ اڑ جاتا نا کہ میں نے بلال کا صرف 1 اوقیہ دینا ہے میں نے اس پہ بھی بیچ دینا تھا تو 5 پہ بیچ کے چلا گیا. آپ نے فرمایا امیہ گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے تو نے مانگے ہی 5 تھے تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دینا تو نے گھاٹے کا. تجھے کیا پتا بلال کیا تجھے کیا پتا بلال کیا ہے گھاٹے کا سودا تو کر گیا تو نے 5 مانگے تو 100 مانگتا میں نے 100 دینا تجھے کیا پتا بلال کیا ہے. اس لیے پتر بڑا دھیان رکھنا. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا. اور یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے لکھا اس وقت جناب ابو بکر بھی حاضر خدمت تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہتے ہیں سونے محبوب ابو بکر بھی تھاڑا ابو بکر دا مال بھی تھاڑا ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر کے مال میں اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے جیسے کوئی اپنے مال میں تصرف جیسے کوئی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے. حضور نبی علیہ السلام اس طرح حضرت ابو بکر کے مال میں آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے. یاد رکھنا بچے تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے اگر کوئی حضرت علی پاک کی گستاخی کرے ہمیں اس کی بھی بڑی ہے اور اگر کوئی حضرت ابو بکر کی کرے ہمیں اس کی بھی بڑی ہے کیونکہ وہ سونے محبوب چاروں یار ہیں وہ 4 یار ہیں 4 بڑی تکلیف ہے. کسی سے ادنا سے زیادہ تکلیف ہمیں اس کی بھی بڑی تکلیف ہے. تو وہ حضرت علی پاک حضرت ابو بکر لیکن اگر کوئی حضرت ابو بکر پہ بول رہا ہے تو بالکل اس طرح کو چاند کی طرح منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے منہ پہ ہی آئے گا. کیونکہ پتر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ سونی جگہ عطا کی ہے وہاں کسی کا بھونکنا جاتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ جگہ اتنی سونی اور کسی کا بھونکنا وہ جگہ اتنی سونی وہاں اگر جاتا ہے تو صرف درود شریف جاتا ہے. کہتے کہ قرآن میں ابو بکر لکھا کیا آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے تھے. شیر تھوڑا کے بیچ میں نے سنا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے بھی بڑا پیارا ہے. آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے قربان جاؤں میں تو یہ جگہ ہے ایتھے اور یہ لکھا ہے پتر جدو ایتھے آ جائے نبی پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے جناب جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ چلے. امی ہانی مسجد حرام مسجد اقصی ٹھیک ہے جی پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا لامکان. آگے جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائے میں نہیں جا سکتا. جناب جبرائیل رہ گئے سونے محبوب تشریف. اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابو بکر وہ تھے جبرائیل اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا صدیق تو انہوں نے عرض کرنی تھی سونے محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی پاویں میں سڑ جاؤں گا جانا میں کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا
سر ہے وہ سر تیرے قدم پہ قربان گیا. یہ بندہ غالب سور جائے نا اللہ دی قسمیں جناب ابو بکر یاد ہوندی ہے. بڑا جی پہلوان فنے ہاں بھی ہو نا 2-3 واری ساہ لے بغیر اتنے نہیں چڑھ سکتا کوئی. اور جناب ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کندھوں پہ اللہ کے رسول کو اٹھا کے وہ حوصلہ طے کیا. بڑے یاد ہے چھم چھم اترو گرتے پھر چھم چھم اترو گرتے ہیں. اور وہ حضرت جس نے سارا کچھ لا کے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دیا. الزام بھی اس پہ کیا لگا ہے کہ وہ جائے. اس لیے پتر بڑا دھیان رکھ فتنوں کا دور ہے بڑا. میں اتنے کوئی وڈیو کمپرومائز نہ کری. کوئی پیر صاحب کوئی مفتی صاحب جس نے تھوڑی سی لائن بدلی السلام علیکم بھائی ساڈا تیرے نہ کوئی تھا. میں اپنے لیے کیا ہے خدا اس برے وقت سے بچائے. خدا اس برے وقت وما کرو وما کرو واللہ خیر. اللہ جس دن دیکھو حضرت اہل بیت پاک یا حضور کے صحابہ کے لیے جتیاں چھڑ نہیں ہونی. کوئی کمپرومائز نہ کریں. اللہ اس برے میں ڈر کے کہہ رہا ہوں اللہ کوئی کمپرومائز نہیں. حضور کے ادنا سے صحابی کے لیے ہم نے کیونکہ پتر جس کو بھی مانا ہے ہم نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے مانا ہے ان کی وجہ. اس لیے ہم ان کی وجہ سے سکوت کریں گے. اتنے جی تیرا چاچا تایا آپس میں لڑ پہ تو کہنا نہیں یار بڑے پانی چاچا سیابی ہوں. باقی حضرت ہمارا عقیدہ صاف ہے شفاف ہے واضح ہے. حق بجانب حیدر کرو صاف عقیدہ ہے. حق بجانب حیدر کرو صاف شفاف عقیدہ ہمارا. حق بجانب ہمارا عقیدہ صاف ہے. امیر معاویہ بھی صاف عقیدہ. حق بجانب حیدر صاف عقیدہ بچے کوئی کمپرومائز. حضرت علی لیکن اتھے بھی حضور دی نبی اور کوئی وجہ نہیں. حضور لیکن عقیدہ بات حق بجانے فرق مراتب حق بجانے حق بجانے حق بجانے صاف شفاف عقیدہ. میر معاویہ بھی حضور دی وجہ کوئی بات نہیں. بڑا پتر بچ کے چلا بڑا بچ کے چلا. کوئی صاف بڑا عقیدہ ہے. کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس لیے تو کہتا ہوں پتر دکھ یہ ہے کہ ہم دن مناتے ہیں لیکن ہم نے ان کے طریقے نہیں. یوم صدیق اکبر ہے انداز صدیق اکبر. یوم مولا مشکل کشا ہے انداز مولا. یوم شہادت امام حسین ہے طریقہ مبارک امام حسین. دیکھو میں پھر قرآن واپس آ گیا. میں بس میری گھڑی پہ نظر ہے. میں مثال کے طور پہ ادھر دکھ ہے کہ ہم نے کربلا میں سے سوائے سبیل اور لنگر کے کچھ نہیں. ساڑی محفل بھی لنگر ہے کیا ویکھیو محفل دینے پھر کی ہو لنگر ہو گیا. اور وہ طریقہ پورے پاکستان میں دس ہو گیا.
خدا دی قسم ایڈی سونی محفل کر کے چولاں دیکھ شاپر لیے جو لڑدے ہیں نا آپس مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یار ساڈے تے نبی پاک علیہ السلام جو نے جڑے مال کے کونین ہو کے اپنے شکم مبارک پہ دو دو پتھر بندے اور یہ امت کیا کرتی ہے چاولوں کے شاپر کے لیے اینڈ پہ لڑائی بڑی محفل نہیں ہوئی. چلو جی اے میں کیا دے جاؤں گا ایک میں محفل ویکھی بعد چ لڑائی پہلے تو پتہ ہوئی پہلے ہو گئی لنگر ہو گیا کتنے پہلے لڑائی ہو گئی. یہ طریقہ نہیں. اس لیے تو اقبال نے بھی رو کے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم. ہم نے کربلا میں سے لنگر اور سبیل کے علاوہ بڑا کچھ تھا. وہاں صبر حسین رضی اللہ، وہاں شجاعت حسین، وہاں استقامت حسین، وہاں انداز حسین، وہاں رضائے حسین، بہت کچھ تھا. سجدہ حسین، تلاوت حسین. اور تلاوت بھی کدھر ہے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ بعض دفعہ اس کو یہاں بھی پڑھنا پڑتا ہے. انہوں نے نیزے پہ پڑھا، امت نے گھر میں نہیں پڑھا. گھر میں میں کہنے لگا تھا نا اماں ایک شاہ پاک کبھی پوچھو جا کے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کروں اماں پاک ہمیں اللہ کے رسول کی راتیں تو بتائیں. پھر اماں پاک تجھے بتائیں گی رات ہوتی تھی، اللہ کے رسول ہوتے تھے، قیام ہوتا تھا، پنڈلیوں میں ورم ہوتا تھا اور قرآن ہوتا تھا. کبھی البدایہ والنہایہ پوچھو حضرت صدیق اکبر کی راتیں، عمر فاروق کی راتیں، عثمان غنی کی راتیں، حضرت علی پاک کی راتیں، امام حسن پاک قرآن، سیدہ کائنات امام حسین حضور غوث اعظم ہر رات حضرت خواجہ غریب نواز روز. اور ماشاءاللہ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ کہ جب آپ تلاوت ختم کرتے ہیں من الجنة والناس تلاوت ختم صدق اللہ العظیم تو لکھا آواز آیا کرتی تھی معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول ہے. میں قوالی پہ تنقید نہیں کرنے لگا، میں دکھ رونے لگا. امت کو حضرت معین الدین پاک کی قوالی تو یاد ہے، ایک قرآن بھول گیا کہ وہ ایک قرآن بھی قوالی ہے لیکن قرآن کوئی. ہمیں حضور غوث پاک کی 11ویں شریف تو میں پتر یہ نہیں کہہ رہا منانی میں کیوں منانا، میں دکھ بولنا. لیکن حضور غوث پاک روز ایک قرآن پڑھتے تھے. یہ نکال دیا ہم نے سارا کچھ. یہ ہم نے اپنے گھروں سے، اس لیے پتر اب ہمارے گھروں میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، لڑائیاں ہیں، پریشانی ہے. میں یہ نیند کی گولیاں اینٹی ڈپریشن میڈیسن بتا رہی ہیں کہ پیسے اور کوٹھی میں سکون ہے. تو سب تو وہ کوٹھیاں والی کھاندے ہیں. سکون اللہ کی حضرت صاحب ہمارا میں جدھر سے شروع تو میں واپس آ گیا. اللہ جتنا چاہوں ان کو اعلان پھر سے انشاءاللہ کریں. ہمارا یہاں تک اس لیے حضرت جی 40 سال ہو گئے یہ بے سکون ہے. میں اپنے دل کی بات کرتا کیونکہ ذکر کرتا کوئی نہیں. اگر کبھی موقع مل بھی جائے تو ایتھوں کدی حضرت جی سونا وضو کر کے نا تے بہو پڑھو تسبیح اور سونا کر کے کہو کہ تک اللہ. حضرت جب یہاں تک جائے گا نا
اس 40 سال کے بے سکون کو جب وہ کو تھوڑی سی سکون کی چاشنی اور لذت ملے گی، میں سچ کہہ رہا ہوں جی نہ ہویا تے پتر سیال کٹا جی گلمہ پڑھ لی میرا کہ یہ جھوٹ بول کے گیا ہے ساڈے کو، یہ تنوں اندروں آپ ہی آکھے گا وہ بڑا مزہ آیا ایک باری پھر کہہ، یہ آپ ہی کہے گا۔ یہ کیوں آکھ جاتا ہے کیونکہ یہاں تک جاتا ہی نہیں، پھر آپ کہیں گے نا اللہ پھر ہے کہنا وہی بڑا ہی مزہ آیا پھر کہیں گے اللہ اس کو پھر سکون آئے گا، اس نے پھر کہنا بڑا مزہ آیا، پھر آپ نے پھر کہنا ہے اللہ، اس نے پھر کہنا چپ نہ کری ہوں کہندے ہی جا اور سب اتنے تک نہیں جاندے جدن اتنے تک جا پیا نا اینو اے میٹھا لگ گیا ہے اے مزہ اینو اینے صاحب تانوں 3 بجے تو بعد سون نہیں دینا کہنا ہوئے اٹھ بندو کر دے صاحب آپ پہ کھائے گا نا کوئی مزہ چکھاؤ یہ صاحب نے نہیں کہا رات پوے تے بے دردان ہوں تسی کہن رہے ہو یار کہندا ہے میں گھڑی ول دھیان ہے تے ویکھن نہیں ڈیا 10 بجے کہندا تے پیاری میں گھڑی ول دھیان ہے تے ویکھدا نہیں پیا 10 بجے کہہ رہے کیونکہ بے درد لوگ ہیں لیکن جڑے درد والے ہیں انہاں دا کی رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آئے وہ درد مدان یاد سجن پہ ستیان جگہ مزہ چکھا ہی نہیں پتہ لگا جناب وہ گڑی بھی بلا تو وہ چتر کو بڑے سونے ملتے ہیں گڑی کو آپ کھان میں خود جاتا نا مزید کہہ رہا لیکن کبھی یہ والا مزہ چکھن دی کوشش ہے میں بڑا سفر کرتا ہوں پہلی بات تو یاد ہی کوئی تجھے یاد ہے بھی اچھی کو بھائی بلا دی میں زیادت چلو کروں گا کہ جس نے حضرت وضو کیا ہو اور تسبیح پکڑی ہو وہ نیت یہ کی ہو کہ آج اللہ کا ذکر صرف ایسے ہی کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، آج اور کوئی گل نہیں، آج کوئی نیت نہیں، مکان کی گل نہیں کرنی، نوکری دی نہیں کرنی، بچیاں دی نہیں کرنی، بیماری دی نہیں کرنی، صحت دی نہیں، آج کوئی گل اللہ نے نہیں کرنی، آج وہ نام صرف ایسے ہی لینا ہے کہ میرا ہے لبیاں کتے کوئی لبدا جا کے نہیں لبدا میرے تھے میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا صاحب کا کوئی ایک ہے، وہ تو کوئی ہے نا جڑا ساتھ یہ لکھا ہے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا وہ مدت 2.5 سال کم و پیش جو ہے وہ مکمل ہونے کو آئی تو آپ علیل تھے اور بزرگوں نے کہیں اس کی وجوہات تھی، سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ حضور سے جدائی تھی، جدائی اور لکھا ہے کہ سب جمع ہوئے راکیس کرتے ہیں خلیفہ رسول